अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बिलाखिर जी वो खुशखबरी आ गई है जिसका पूरी कौम को इंतजार था। काजी फाइज ईसा तारीख के कूड़ेदान में जाने जा रहे हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और अब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी कदम होने जा रहा है। आईनी तरमीम भी खुदे लाइन लगती भी और ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और ये सारी जो बदमाशिया का खेल था वो तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक इंतहाई आम नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक बरोज जुम्मा 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास होगा और काजी की रुखसती होगी। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, कम अज कम काजी फाइज ईसा की रुखसती का नोटिफिकेशन जारी जरूर हो गया है। अब काजी जाने से पहले पहले बड़ी तेजी के अंदर बड़ी चालाकी के साथ वो जो मुतनाज़ा तरीन फैसला है बल्ले वाला फैसला, उसको या तो तब्दील करना चाहते थे या उस पर अपनी वजाहत देना चाहते थे या फिर उसको मोल्ड करके या फिर ये बता के कि असल में अगर मैंने बल्ले का निशान वापस लिया था तो ये कसूर ही पीटीआई का था। यानी अपने आप को ड्राई क्लीन करना चाह रहे थे, लेगेसी बनाने का चक्कर, या कोई 4 लोग मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें, इस चक्कर में लगे हुए थे। आज ये ख्वाहिश भी काजी साहब की पूरी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था पीटीआई के 13 जनवरी वाला जो फैसला था, बल्ले का निशान वापस लिया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, उसकी नजर सानी लगी हुई थी। पीटीआई का कोई एक वकील भी काजी साहब के सामने पेश ही नहीं होता। हामिद खान की जानिब से एक चिट्ठी आती है, एक सदा आती है कि केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाए। जैसे मुसरत हलाली साहबा कहती हैं कि ये तो हम नहीं करेंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, केस तो मुलतवी नहीं होगा। काजी फाइज ईसा कहते हैं असल में पीटीआई खुद ही सीरियस नहीं, पीटीआई खुद ही बल्ले का निशान नहीं लेना चाहती थी, पीटीआई खुद ही इस केस की नजरसानी नहीं चाहती थी, क्योंकि 13 जनवरी को हमने फैसला दिया था, 6 फरवरी को जाकर नजरसानी लग रही है इलेक्शन से 2 दिन पहले, और उसके बाद हमारे सामने कोई दरखास्त भी नहीं दी गई कि काजी साहब प्लीज इस केस को जल्दी फिक्स करें। हालांकि पीटीआई की जानिब से 12 कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट समाअत के जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से कहा गया, इससे पहले भी बेशुमार बार इस पर बात हुई बल्ले वाले फैसले के हवाले से, और काजी साहब ये कहकर साहब को चुप करवा देते थे कि नजर सानी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, नजर सानी अभी लगी नहीं है, तो लिहाजा ये इस पर बात ना करें। इवन जस्टिस अतर मिल्ला के सामने की जानिब से यह भी कहा गया था कि इसी कोर्ट के सामने नजर सानी भी लगा दे ताकि वो वाला मामला भी तय हो जाए और पता चल जाए असल में उस फैसले की वजह से यह मखसूस सीटों वाला मसला बना, इंतखाबी निशान वाला मसला बना, और ये सारे इलेक्शन के अंदर 2 नंबरी हुई है, तो ये फसाद की जड़ जो फैसला है वो भी डिस्कस हो जाए। लेकिन काजी साहब उस पर पर्दे डालते हुए आए। अब जब काजी साहब जाने जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, तो काजी साहब ने सोचा इसको भी निपटाता हुआ जाता हूं। लेकिन पीटीआई अब नहीं चाहती कि इसका फैसला काजी फाइज ईसा करके जाएं, बल्कि जब काजी साहब चले जाएं तो उसके बाद कोई नया बेंच बने जो इस नजर सानी का फैसला करे। यही वजह है कि पीटीआई अब इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे जनाब आज जो बड़ी वारदात कराची के अंदर डाली गई है, और जिस तरह से अंधेर नगरी, गुंडा राज, बिलावल सरकार, पीपल्स पार्टी, जमहूरियत की चैंपियन, जनाब कराची का हल्का है NA 231। यहां पे पीटीआई के जो खालिद महमूद हैं उनको हरवा दिया गया था सिर्फ 389 वोटों से, यानी 400 से भी कम वोटों से उनको हराया गया था, और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच को जितवा दिया गया था 450 वोटों के मार्जिन से। तमाम धांधलियां करके, सारी धांधलियां करके ये सारा कुछ हुआ। अब होता क्या है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया जाता है पीटीआई की जानिब से और कहा जाता है सिर्फ 4 पोलिंग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशनों की दोबारा गिनती करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज गिनती शुरू हुई। अब पीपल्स पार्टी को पता लग गया था कि हमारे हाथ से ये NA 231 वाली सीट जा रही है। नकाब पोश आते हैं, नकाब पोश दावा बोलते हैं, वो जो संदूक होते हैं वोटों वाले वो छीन लेते हैं और तमाम वहां पे जो पर्चियां होती हैं उनको आग लगा देते हैं, पूरा रिकॉर्ड जला के
وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یوں نقاب پوش یہ بڑی واردات ڈالتے ہیں اور آئینی ترمیم سے پہلے پیپلز پارٹی اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جناب آج پہلی دفعہ جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی تھی اس کے سامنے آئینی ترمیم کا مسودہ رکھا گیا حکومت کی جانب سے۔ وہاں پہ پی ٹی آئی بھی تھی، عامر ڈوگر صاحب بھی تھے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی۔ اب مسودہ جو آیا ہے اس پہ یہ پہلی دفعہ، حالانکہ عدالتوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک مسودہ ہے ہی نہیں، ابھی جسٹ مشاورت چل رہی ہے، تو مسودہ آیا اور جس پر پی ٹی آئی کا یہ رد عمل آیا ہے عامر ڈوگر صاحب کا کہ یہ ایک اتنا مشکوک، اتنا متنازع ایک ایسا مسودہ ہے جس میں حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، آخر اس مسودے کے اندر ہے کیا، ڈرامے بازی کیا ہے، کہانی کیا ہے، چاہتے کیا ہیں۔ تو بہرحال آئینی ترمیم والا معاملہ تمام جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا، ایون جے یو آئی ایف فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ابھی ایس سی او کانفرنس ہے، تماشا مت لگائیں، باز آ جائیں، لہذا آئینی ترمیم کو فی الحال مؤخر کیا گیا ہے۔ اس مسودے پر مزید کام ہوگا اور سارے ظاہر ہے ابھی میڈیا پر بھی آ جائے گا، چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس کے اندر ہے کیا کیا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اب جب تک ایس سی او کانفرنس نہیں ہو جاتی تب تک اس مسودے پر جو ہے وہ ابھی تک اس کو روک لگا دیں گے، اس آئینی ترمیم کو بریک لگا دیں گے۔ جیسے ہی ایس سی او کانفرنس یعنی 14، 15 اور 16 اکتوبر گزر جائے گا تو پھر کام شروع کریں گے، اور اسلام آباد کے اندر ٹریفک کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام روڈ جو مین روڈ ہیں ریڈ زون کی طرف آنے والے وہ بند رہیں گے یہ 3 دن، اور ان 3 دنوں میں اسلام آباد کی تمام جو ماتحت عدالتیں ہیں، جو آپ کے مجسٹریٹ ہو گئے، آپ کی سیشن کورٹ ہو گئے، سول کورٹ ہو گئے، وہ بھی بند رہیں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آج ہنگامی طور پہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، سپیکر کے دونوں خطوں کا جائزہ لیا گیا، کیونکہ حکومت کی اس وقت پلاننگ یہ ہے کہ اچانک جب ہم آئینی ترمیم کرنے لگیں گے نا تو الیکشن کمیشن سے ہمیں مخصوص سیٹیں مل جائیں گی، مخصوص سیٹوں کا نوٹیفکیشن ہمارے حق میں ہو جائے گا، ہماری تعداد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے اندر آج پھر اجلاس ہوا، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کسی نتیجے کے الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس، یہ کوئی 8واں یا 9واں اجلاس تھا یہ مخصوص سیٹوں والے معاملے پہ، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آج ایک بڑا اہم مقدمہ عمران خان کی نااہلی جو کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نائل قرار دیا تھا، یہ بھی ایک بڑا لمبا اور متنازع معاملہ ہے، اس پر سماعت ہوئی۔ 5 رکنی بینچ نے، لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے سماعت کی عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں 5 سالہ نااہلی کے خلاف۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل اور صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کو تیاری کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دے دیا کہ 2 ہفتوں کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ تیاری کر لیں۔ اور اس کے علاوہ آج جو یہ وزیر اطلاعات پنجاب کی وہ ویڈیو، متنازع ویڈیو لیک ہوئی تھی، اور سارے معاملے کے اندر فلک جاوید کو پھنسایا جا رہا ہے، تو وہ بھی پیش ہوئے فلک جاوید کے والد جاوید خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ایک جعلی مقدمے کے اندر فلک جاوید کو پھنسا دے، ان کے خلاف چارج شیٹ کرے۔ تو لہٰذا اب جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہیں، لہٰذا اب یہ کلاسک کیس ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے اور ان کو برطرف کروایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے حوالہ دیا کہ عالیہ نیلم جو ہے وہ اپنے فیصلے سے، اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کیوں پابندی لگائی گئی ہے، کیوں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس سلسلے میں بھی اب وفاق سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ آج ہی اس حوالے سے دوبارہ سماعت ہوگی، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا، ان کے حوالے سے بھی جمعہ کی نماز سے پہلے سماعت ہوئی۔ آج آئی جی اسلام آباد پیش نہیں ہوئے بلکہ ڈی آئی جی پیش ہوئے۔ آج انہوں نے نئی کہانی سنائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ پہلے F6 کی آخری فوٹیج آئی تھی، اب ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ انتظار پنجوتھا پنڈی گئے ہیں، لہٰذا اب ہم پنڈی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کر رہے ہیں، اور جیسے ہی سی سی ٹی وی فوٹیج ملتی ہے تو ہم جمعہ کی نماز کے بعد، یعنی اب تقریباً سماعت شروع ہونے والی ہوگی، تو دوبارہ ہم عدالت کے سامنے
پیش ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بندے محفوظ ہیں. ابھی تک مولانا فضل الرحمان بھی اپنی بات پر قائم ہے. اگرچہ نجم سیٹھی نے رات کو اپنے پروگرام کے اندر کہا کہ مولانا فضل الرحمان پہ پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مولانا صرف پی ٹی آئی کو بارگیننگ اپنی تگڑی کرنے کے لیے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. مولانا کسی صورت بھی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا. آخر میں پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیں گے. تو بہرحال ابھی تک مولانا فضل الرحمان اپنی بات پر قائم ہے. نہ تو قاضی بچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی یہ حکومت اب بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان زندہ باد.